نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة الملك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے. ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. وہو العزیز الغفور، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے. الذی خلق 7 سماوات طباقا، جس نے تہ بر تہ 7 آسمان بنائے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے. فرجع البصر، پھر پلٹ کر دیکھو، اپنی نگاہ پلٹاؤ. ہل تری من فطور، کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے. ثم ارجع البصر کرتین، پھر بار بار نگاہ دوڑاؤ. ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی. معزز خواتین، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ الملک کی چند آیات اور ان کا ترجمہ پڑھا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سورت میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے. سورۃ الملک میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی کا تعارف بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہستی ہے کون جس نے ہم سب کو پیدا کیا. اصل بات یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالی کی پہچان نہ ہو اس وقت تک ہم اس کی قدر و قیمت کو، اس کی بلندی کو، اس کی بڑائی کو، اس کی بزرگی کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اور جب تک اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں، ہم صحیح طور پر اس کے آگے جھک نہیں سکتے، اس کی عبادت سچے دل اور سچی خوشی کے ساتھ کر نہیں سکتے. اس لیے نہایت ضروری ہے کہ اس ہستی کا تعارف ہو. تو یہ صورت بنیادی طور پر اللہ تعالی کی ذات کا ایک بہترین تعارف ہے. اس میں سب سے پہلے بات یہ کی گئی ہے کہ تبارک الذی، بہت برکتوں والی ہے وہ ذات. برکت عربی زبان میں اونٹنی کے بیٹھنے کو کہتے ہیں، برکت. عربوں کے ہاں جس گھر میں اونٹنی بیٹھ جاتی وہاں ہر چیز کی ریل پیل ہوتی، سواری بھی میسر آتی، پینے کو دودھ بھی مل جاتا، اون، اور اگر ذبح کیا جائے تو پھر گوشت، کھال بال، بہت سی چیزیں حاصل ہوتی. اور خاص طور پر اونٹنی کے بیٹھنے سے یا اونٹنی کے وجود سے مزید بچوں کے پیدا ہونے کا بھی امکان ہوتا. تو گویا ہر طرح کی خیر و برکت گھر میں آ جاتی. تو جس گھر میں اونٹنی آتی وہ گھر اپنے آپ کو بہت ہی خوش قسمت تصور کرتا کہ ہمارے گھر میں ہر نعمت آ گئی ہے، اب ہم مالدار ہو گئے ہیں، ہمیں اب کسی چیز کی کمی نہیں. تو یہ اصل لفظ ہے برکت کا، جس سے ہم پھر عام زبان میں برکت کا لفظ بولتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے بابرکت ہونے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ تمہارا رب وہ رب ہے کہ جس کی ذات خیر و بھلائی کا مجموعہ ہے، جس کے ساتھ تعلق رکھنے سے انسان کی زندگی میں کوئی کمی اور کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی اور کوئی دکھ اور کوئی غم ہو سکتا ہی نہیں.
اس کی ذات کے ساتھ تعلق رکھنے میں سراسر انسان کی بھلائی ہے، ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ عام طور پر جب ہم اس رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کی اطاعت عبادت کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس پر احسان کر رہے ہیں، بوجھل قدموں سے مارے بندھے اس کی طرف آتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں واقعی پتہ چل جائے کہ اس کے ساتھ تعلق رکھنے میں خود اپنا بھلا ہے، تو ہمارا تعلق اس کے ساتھ خوشی اور محبت پر مبنی ہو جائے۔ تو بہت بابرکت ہے وہ ذات، کون سی ذات؟ بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے۔ وہ کسی شہر کا نہیں، کسی ادارے کا نہیں، کسی ملک کا نہیں، کسی بر اعظم کا نہیں، صرف اس دنیا کا نہیں، پوری یونیورس، پوری کائنات اور ساری کریشن کا مالک ہے، اس کا بادشاہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کو بنایا بلکہ اس کا انتظام بھی کر رہا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے۔ دنیا میں تو بسا اوقات بادشاہ ہوتے ہیں برائے نام، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ صرف نام کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی ذات وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ الذی، وہ وہی ذات ہے، خلق الموت، جس نے موت کو بنایا، والحیات، اور زندگی کو بنایا۔ موت اور زندگی کس کی؟ ہماری، انسانوں کی۔ کس لیے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزما کر دیکھے۔ کیا امتحان؟ کس بات کا؟ اس بات کا ایکم، تم میں سے کون احسن عملا، سب سے اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو گویا میرا اور آپ کا امتحان یہ ہے کہ ہمارے کام کیسے ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہم کرتے کیا ہیں۔ ایکم احسن عملا، اور صرف اچھے کام نہیں، احسن، سب سے اچھے، بہترین کام۔ وہو العزیز الغفور، پھر اس کی صفات، اور وہ زبردست ہے، بخشنے والا بھی ہے۔ اگر کوئی اس سے بھاگنا چاہے تو بھاگ نہیں سکتا، وہ پکڑنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، اور جو اس کے آگے گناہوں کا اعتراف کر لے اس کو معاف کرنے والا بھی ہے۔ مزید تعارف، الذی خلق 7 سماوات، وہ ہستی، وہ ذات جس نے 7 آسمان بنائے، طباقاً، ایک کے اوپر ایک، طے بر طے۔ ما تری فی خلق الرحمن، نہ تم دیکھ سکو گے رحمان کی تخلیق میں، اس کی بنائی چیزوں میں، کیا؟ من تفاوت، کسی قسم کی بے ربطی، کوئی ڈسکرپنسی، کوئی بھی ایسی چیز کہ جس میں کوئی نقص نکال سکو۔ فرج البصر، اگر ایک دفعہ غور و فکر کرنے سے تمہیں کوئی نقص نہیں ملا، پھر دیکھو، دوبارہ نگاہ پلٹاؤ۔ ہل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی فطور، کوئی رخنا، کوئی بے ربطی نظر آتی ہے؟ کہیں سے کوئی کمی، کوئی نقص نکال کے تو دکھاؤ۔ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں۔ آپ دیکھیں کہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیز میں انسان بیٹھے بیٹھے کئی غلطیاں نکال سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر انسان کو بظاہر اگر کوئی خلل نظر بھی آئے تو غور و فکر کرنے پر انسان کو اپنی ہی عقل میں خلل نظر آتا ہے، اللہ کی تخلیق میں نہیں۔ پھر فرمایا چیلنج، بار بار نگاہ دوڑاؤ، ڈھونڈو، کہیں کوئی کمی، کوئی غلطی نہیں۔ کرتین، پلٹ پلٹ کر دیکھو، ینقلب الیک البصر خاسئا، تمہاری نگاہ تمہاری طرف تھک کے واپس آ جائے گی، وہو حسیر، اور وہ نامراد ہوگی، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یعنی انسان کو چیلنج کر کے بتایا گیا کہ تم اگر اللہ کی ذات کو بڑا نہیں سمجھتے اور تمہیں اس کی بڑائی محسوس نہیں ہوتی تو ذرا اپنے آس پاس نظر ڈال کے تو دیکھو، کوئی کمی نظر آتی ہے کہیں؟ پھر اس کا حق کیوں نہیں دیتے؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنی بعض مزید تخلیقات کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک ایک ستارے کا سائز کتنا ہے؟ ہمارے دیے اور بلب اور لائٹس کا سائز کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے وہ چراغ جو آسمانوں پہ چمکتے ہیں، ایک ایک ان میں سے زمین کے سائز کا یا اس سے بھی بڑا ہے۔
اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا. ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہتے ہو، دیکھو اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف اس کی طرف بلانے والے بے شمار نشانات موجود ہیں. جو ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی اسے نہ پہچانے اور انکار کرے ان کے لیے پھر سزا ہی سزا ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے یعنی جہنم. جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے. یعنی جہنم کی آگ معمولی آگ نہیں، اس آگ کا تو شور ہی بہت زیادہ ہے. وہی تفور، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ، شدت غضب سے پھٹ رہی ہوگی. اس کا یہ غضب اور غصہ کس پر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو نہ پہچاننے والوں پر، اپنے خالق کو نہ جاننے والوں پر، اس کو نہ ماننے والوں پر، اس کی اطاعت نہ کرنے والوں پر. ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ یعنی جہنم میں جاتے وقت جہنم کے فرشتے دوزخ میں جانے والوں سے، سزا پانے والوں سے پوچھیں گے کسی نے نہیں بتایا تھا تم کو؟ وہ جواب دیں گے ہاں، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا، ہم نے اس کی بات نہیں مانی. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اللہ نے کچھ نہیں اتارا، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. یہ سب مولویوں کی خود ساختہ باتیں ہیں، اپنے پاس سے مسئلے بناتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہا، وہ اتنا ریجڈ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ پکڑے. وقالو، اور وہ کہیں گے، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سن تو لیتے یا ہم عقل سے کام لیتے، سمجھنے کی کوشش کرتے. ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. تو دوزخ میں جانے والے اپنی کس غلطی کا اعتراف کریں گے کہ ہم نے حق بات سنی ہی نہیں، سن کر ہی نہیں دی، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. آج آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کے لیے دین کی بات سننا ہی تو سب سے زیادہ مشکل ہے. سننا ہی تو نہیں چاہتے، سننے کو ہی تو دل نہیں مانتا. یہاں پر سننا جو ہے وہ سب سے پہلا عمل ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کام جب آپ کو کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ اس کو سمجھتے ہیں. سمجھنے کے لیے سننا ضروری ہوتا ہے. جب انسان سنتا نہیں، کچھ بھی جانتا نہیں، جب جانتا نہیں تو کام کر ہی نہیں سکتا. اس کو میں ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ مثال کے طور پر آپ یہاں پر آئے، گھر سے آپ اس نیت کے ساتھ آئے کہ آپ قرآن پاک سننے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن یہاں پر پہنچے تو سارے دن کا کام کر کے تھک چکے تھے. بیٹھتے ہی اونگ آنے لگی، تھوڑا تھوڑا سو گئے، کچھ سنا کچھ نہیں سنا. تو آپ دیکھیں کہ خواہ آپ 1 گھنٹے کے فاصلے سے آ رہے ہوں، 1.5 گھنٹے کے فاصلے سے آ رہے ہوں، لیکن اگر سنا ہی نہیں تو اتنا فاصلہ طے کرنے کا کچھ بھی تو حاصل نہیں ہوا، کچھ بھی تو مقصد پورا نہیں ہوا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ دین کے کسی چھوٹے سے حکم پر بھی عمل کرنا چاہتے ہیں. مثلا آپ کو وضو کا طریقہ نہیں آتا، وضو کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں، لیکن جب کوئی بتا رہا ہے اس وقت آپ توجہ ہی نہیں کرتے، آپ سنتے ہی نہیں، آپ طریقہ نہیں معلوم کر سکتے. اور جب طریقہ معلوم ہی نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ سننا ایک ایسا عمل ہے جو انسان اپنی پیدائش سے پہلے شروع کرتا ہے. دیکھنے کا عمل پیدا ہونے کے بعد ہوتا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے آنکھیں کھولتا ہے، تھوڑا تھوڑا دیکھنا شروع کرتا ہے، لیکن ماں کے پیٹ سے بچہ سننے لگتا ہے. برطانیہ میں ایک ریسرچ ہوئی ہے، انہوں نے ایکسپیریمنٹ یہ کیا ہے کہ مائیں پریگننسی میں جو میوزک سنتی تھی، پیدائش کے بعد بچوں کو اسی میوزک کی پہچان کرائی گئی، اور یہ دیکھا گیا کہ 3 مہینے کے اندر اندر جن بچوں کو دوبارہ وہی آوازیں سنوائی گئی، ان کو سن کر ان کا ریئیکشن فوری طور پر مختلف تھا. اس کے بارے میں
ایک واقعہ بھی ملتا ہے، کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں، آج کل ہی کا واقعہ ہے ہمارے جاننے والوں میں سے ایک کا، کہ ایک بچہ اپنے پیدائش کے بعد بہت روتا تھا، چپ نہیں کرتا تھا، بہت علاج کیا گیا، کوئی تکلیف نہیں نکلی. پھر اس کے بعد اس کو عام طور پر جیسا ہوتا ہے کہ جب ڈاکٹر سے انسان لاجواب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بزرگوں کا رخ کرتا ہے. ایک بزرگ کے پاس اس کو لے جایا گیا اور پوچھا گیا کہ یہ بچہ جو ہے یہ کسی طرح بھی چپ نہیں کرتا، تو اس کا کوئی علاج کرے، اس کا کوئی دم وغیرہ اس پر کرے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ اس کی ماں اس کی پیدائش سے پہلے کیا خاص عمل کرتی تھی، کون سا کام کرتی تھی. تو انہوں نے بتایا کہ وہ قرآن بہت پڑھتی تھی، اور چونکہ پیدائش کے بعد وہ قرآن پڑھنے کا سلسلہ منقطع ہو گیا، وہ 40 دن تک جو نہیں تلاوت کی جاتی. اس پر انہوں نے کہا کہ اب جس وقت بھی یہ بچہ رونا شروع کرے اس کو قرآن سنانا شروع کر دو. اور واقعی تجربہ کیا گیا تو روتے ہوئے بچے کو جو ہی قرآن سننے کو ملتا وہ چپ ہو جاتا. تو بہت سے تجربات یہ کیے گئے ہیں کہ بچے ماں کے پیٹ میں آوازیں پہچاننے لگتے ہیں، سننے کا عمل وہاں سے شروع ہوتا ہے. جہنم میں جانے والے بھی یہی کہیں گے کاش ہم سن لیتے، کاش سنتے تو صحیح. اب دیکھیں کہ جس چیز سے ہمیں ضد ہوتی ہے، جس چیز سے ہمیں چڑ ہوتی ہے، جس چیز کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، تو سب سے پہلا ہمارا نیگیٹو ریئیکشن اس کے خلاف کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کی بات نہیں سنتے، سنی انسنی کر دیتے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن بیٹھ کر بھی نہیں بیٹھے ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی انٹرسٹ کی بات ہی نہیں وہاں ہوتی. ویسا ٹیلی ویژن چل رہا ہے، اگر آپ کی مرضی کا پروگرام نہیں تو آوازیں آ رہی اور آپ کو خبر ہی نہیں کہ کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کی دلچسپی نہیں ہے اس میں. تو بالکل اسی طرح جس شخص کی دلچسپی نہ ہو اللہ تعالی کی ذات میں، اس کے دین میں، اپنے آخرت میں، اس کو دین کی جتنی بھی باتیں آپ سنا دیں وہ سن کر نہیں دے گا. یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن انسان اپنے گناہوں کے اعتراف میں سب سے پہلا اعتراف یہی کرے گا، لو کننا نسمع، کاش ہم سنتے تو صحیح، کاش ہم سنتے ہوتے. اس کا لفظی ترجمہ یوں بنتا ہے، لو کننا نسمع، کاش ہم سنتے ہوتے، سن تو لیتے. آج آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا فائدہ ان درسوں کا، کوئی عمل تو کرتا نہیں. بات یہ ہے کہ درسوں کا قصور نہیں ہے، لوگ سنتے ہی نہیں، اور سنتے بھی ہیں تو توجہ سے نہیں سنتے، ایک کان سے سنتے اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں. جو حقیقت میں سن لے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَتَعِيَهَا أُذُنُ وَعِيَا. مثلاً آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس گلاس کو الٹا کر دیں تو جتنا مرضی پانی ڈالے اس پر، پانی تو پڑ رہا مگر اندر کچھ نہیں جا رہا، وہ پی نہیں سکتے آپ. پانی پینے کے لیے کیا ہے؟ سیدھا گلاس رکھیں اور اس کے اندر پانی ڈالیں، اس صورت میں آپ پانی پی سکیں گے. بالکل اسی طرح اگر آپ کسی درس کی مجلس میں بیٹھے بھی ہیں، قرآن سننے کی مجلس میں موجود بھی ہیں، تو جب تک اپنے کان لگائیں گے نہیں، توجہ رکھیں گے نہیں، اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور دل میں نہیں اترے گی. کان جو ہے نا یہ ہے تو باہر ایک سوراخ کی طرح، لیکن دل جو ہے وہ برتن ہے اس کا، یعنی یہ ایک پائپ ہے جس کا برتن دل ہے. جو چیز اس سوراخ یا پائپ کے اندر جاتی ہے وہ دل تک ضرور پہنچتی ہے، جو توجہ سے بالکل اندر باہر نہ چھلکنے دی جائے، دل تک چلی جائے، اور جو دل تک جاتی ہے پھر پورے جسم کو متاثر کرتی ہے. کیونکہ دل ایک ایسی جگہ ہے نا جہاں سے پورے جسم کے بال تک بلڈ پہنچتا ہے پمپ ہو کر. اگر دل میں محبت آ جائے تو بھی رگ رگ میں سما جاتی ہے. دل میں کسی کی نفرت آ جائے، غصہ آ جائے، غم آ جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک ایک روح کھڑا ہو جاتا ہے نا، ایجیٹیٹ کرتا ہے، ایک ایک بال کھڑا ہو کر بتاتا ہے کہ ہمیں ٹھنڈ لگی ہے، ہمیں غصہ آیا، ہم خوف زدہ ہیں، ہم غم زدہ ہیں، ہمیں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. لیکن یہ سب کچھ کس سے شروع ہوتا ہے؟ سننے سے شروع ہوتا ہے. قیامت کے دن انسان کہے گا کاش ہم سن لیتے. اور ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک بات کو اگر ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ سن لے اور کچھ توجہ سے سن لے تو آخر بات دل میں اترنے ہی لگتی ہے. اور جب دل میں اترنے لگتی ہے تو کچھ نہ کچھ جسم کا حصہ بننے لگتی ہے، عمل کا حصہ بننے لگتی ہے. پھر انسان شعوری طور پر بھی اور غیر شعوری طور پر بھی، کانشیسلی بھی اور انکانشیسلی بھی. آپ نے دیکھا کہ ایک آواز سنتے ہیں آپ
اور ابھی آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ دھماکہ کہاں ہے، لیکن آپ کا سارا جسم کانپنے لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا دماغ پہچانتا ہے کہ یہ کس قسم کی آواز، یہ خوفناک آواز ہے. محبت کی آوازوں کو بھی پہچانتا ہے، خوف کی آوازوں کو بھی پہچانتا ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے، آج ہم اس بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں شامل نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبہم، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے. فسحقاً، پس لعنت ہے، لاصحاب السعیر، دوزخ والوں کے لیے. دوری ہے، بودھ ہے، آج ان پر کوئی رحمت اور کرم کی نظر نہ ہوگی. ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں. لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے. واجر کبیر، اور بڑا اجر ہے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ سامنے آ جائے، اس کی نشانیاں سامنے آ جائیں، تو پھر اس کے بعد تو ہر ایک مان لے گا، پھر کون نہیں مانے گا. آپ کا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان پردوں سے باہر آ جائے جن کے پیچھے وہ ہے، تو ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو اسے دیکھ کر انکار کرے؟ پھر تو کوئی انکار نہیں کرے گا. اس لیے اصل امتحان کیا ہے کہ بے دیکھے اس سے ڈرو. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم چپکے سے کوئی بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ کیا اسی کو پتا نہیں چلتا جس نے پیدا کیا؟ ہم بہت سے غلط کام لوگوں سے چھپ چھپ کے کر لیتے ہیں، لیکن کیا سوچتے ہیں؟ شکر ہے کسی کو پتا نہیں چلا. لیکن انسان بھول جاتا ہے کہ ایک ہے جس سے کہیں بھی چھپ کے نہیں جا سکتے. اللہ یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ تو ظاہر نہیں، وہ تو دلوں کے اندر تک جھانک کے دیکھ لیتا ہے. وہ اللطیف، اور وہ باریک بین ہے. الخبیر، بڑا باخبر ہے. پھر اس کی صفات اور اس کی پہچان. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے. فامشوا فی مناکبہا، چلو اس کے کندھوں پر. وکلوا من رزقہ، کھاؤ اس کے رزق میں سے. والیہ النشور، اور اسی کی طرف دوبارہ جی اٹھنا ہے. یعنی دنیا میں جو کچھ ملا ہے اسے استعمال کرو. یہ جو لفظ مناکب ہے، منکب کی جمع ہے. منکب کہتے ہیں اس کندھے کو، شولڈر کو. زمین کے شولڈرز پہ چلو. آپ دیکھیں کہ زمین جو ہے وہ فلیٹ نہیں ہے. تو جہاں کہیں بھی انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ فاصلہ طے کرے گا تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کندھے کا کرو ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح ایک سے دوسری جگہ چلو اس کے کندھے پر اور کھاؤ اس کے رزق میں سے، کمائیاں کرو خوب، لیکن یہ یاد رکھو وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، دوبارہ جی کر اسی کے پاس جانا ہے، ہمیشہ یہاں نہیں رہنا. یہ منزل نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ دنیا کو اپنی منزل سمجھ لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پچھلی زندگی کی مصیبتوں اور مشکلات سے چھٹکارا ہوا، اب ہم چین سے یہاں جئیں گے، ہمارے پیچھے کوئی خوف نہیں. لیکن نہیں، موت کا خوف ہر جگہ موجود ہے. اس خطرے سے باہر کوئی نہیں آ سکتا. اور پھر صرف موت ہی خوف نہیں ہے، بندہ مومن کا خوف تو موت کے بعد شروع ہوتا ہے. بندہ مومن موت سے نہیں ڈرتا، موت کے بعد والی زندگی سے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں وہاں میرے ساتھ کیا ہوگا. اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے اور یکا یک یہ زمین جھکولے کھانے لگے. آپ کو معلوم ہے نا کہ زمین کے اندر کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ زمین کے اوپر جیسے کرسٹ ہے، پھر اس کا مینٹل ہے، اور اندر جو بڑا حصہ ہے وہ آگ ہی آگ ہے. اس میں آگ کے طوفان ہے، ذرا سا کریک کہیں ہو تو وہ کچھ نکلتا ہے آتش فشاں کی شکل میں کہ بڑی بڑی بستیوں کو راکھ بنا کے گزر جاتا ہے. آپ نے کبھی ٹیلی ویژن پر دیکھا ہوگا کوئی ایسا علاقہ کہ جہاں سے لاوا پھوٹ کے نکل رہا ہو، یہ لگتا ہے آگ کا سیلاب ہے، جیسے پانی کا سیلاب ہوتا ہے نا. تو بسا اوقات بہتی آگ اس طرح آتی چلی جاتی ہے اور جس چیز پہ پڑتی ہے اسے خاموش کرتی جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم تو آگ کی کشتی پہ بیٹھے ہیں. دراصل یہ زمین کیا ہے؟ آگ کی کشتی، بھری ہوئی اندر سے آگ سے، کھول رہی ہے، جوش مار رہی ہے. پر میں تمہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے اندر گھسا دے یا یہ زمین ہلنے جلنے لگے؟ سارا دن تو تم اس کے اوپر بیٹھ کے اس کائنات کے چکر لگا رہے ہو.
1 گھنٹے میں ہزاروں میل دور آگے خود بخود پہنچ جاتی. ایک ایسا ہوائی جہاز ہے کہ جس پہ بغیر ٹکٹ کے تم سفر کرتے چلے جا رہے ہو, پوری یونیورس کی سیر کر رہے ہو. تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ کہیں یہ الٹ کے تمہیں ہی نقصان پہنچا دے؟ تم خدا کی پکڑ سے پہنچ سے باہر کہاں ہو گئے؟ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم بے خوف ہو گئے اس ہستی سے جو آسمان میں ہے؟ اَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، کہ وہ تم پر پتھراؤ والی ہوا بھیج دے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسے ہوتی ہے. آج تم خدا سے نہیں ڈرتے، کیا اس وقت ڈرو گے جب سب یہ کچھ ہو جائے گا؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے پھر تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے کے بھی بہت سے لوگوں نے جھٹلایا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی سخت تھی. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ، کیا یہ پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ جسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا سورت کے، کہ یہ سورت دراصل اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے تھرو ہز کریشن، کہ دیکھو کیا کچھ میں نے بنایا. تم کہتے ہو کہ خدا نظر نہیں آتا اس لیے وہ موجود نہیں، ہم اسے چھو کے نہیں دیکھ سکتے، اسے چکھ نہیں سکتے، وہ ہے نہیں. دیکھو یہ سب کچھ جو بنا ہوا ہے یہ آخر کس نے بنایا، اس کا پیدا کرنے والا کون ہے. پہلے زمین کی بہت سی نشانیاں آسمان کی دکھائی، پھر فرمایا پرندوں کو دیکھو جو زمین اور آسمان کے بیچ میں ہیں. صافات و یقبضن، کس طرح یہ پر پھیلائے ہوئے ہیں اور سکیڑے ہوئے ہیں. بعض پرندے فضا کے اندر گھنٹوں پر پھیلا کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور بعض پورے کے پورے اپنے آپ کو سمیٹ لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی اڑ رہے ہوتے ہیں. یہ کون ان کو تھامتا ہے؟ فرمایا ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھام سکے. انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے. امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے. تم خدا سے نہیں ڈرتے، انسانوں سے ڈرتے ہو. وہ کون سا انسان ہے جو تمہیں خدا سے بچائیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ان الکافرون الا فی غرور امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے. اگر اس نے بارش برسانا چھوڑ دی تو تم میں سے کون ہے جو زمین سے کچھ اگا کے دکھائے. دنیا کے بے شمار علاقے ایسے ہیں جہاں وقتاً فوقتاً قحط پڑتا رہتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی ترقی یافتہ دنیا ہونے کے باوجود بسا اوقات وہ ان ملکوں میں کھانے کا انتظام تک نہیں کر سکتی، پانی تک نہیں پہنچا سکتی، اور بڑے بڑے علاقے آبادیوں سے خالی ہو کر رہ جاتے ہیں. بل لجوا فی عتو و نفور، دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے انکار پہ اڑے ہوئے ہیں. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، بھلا سوچو جو شخص منہ اوندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راستہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پہ چل رہا ہو. یعنی جو آنکھیں بند کر کے بغیر سوچے سمجھے چل رہا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے، جو آنکھیں کھول کر رب کو پہچان کر اس کی رہنمائی میں چل رہا ہے. یہاں دو کیریکٹرز کو کمپیئر کیا جا رہا ہے. ایک وہ کیریکٹر ہے جو اس بات کے بارے میں سوچتا ہی نہیں کہ یہ کائنات کس نے بنائی، کون ہے اس کا پیدا کرنے والا، کون ہے مجھے بنانے والا، کون ہے مجھے رزق دینے والا. وہ بس منہ نیچے ڈال کے اپنی دنیا، نیچے سر ڈالنے کا مطلب یہ کہ اس کی نگاہ میں صرف دنیا ہے، وہ اس سے اوپر اٹھ کے نہیں دیکھتا، اس کے بنانے والے کے بارے میں سوچتا ہی نہیں. اور ایک دوسرا ہے کہ جو سوچ سمجھ کے زندگی بسر کر رہا ہے اپنے خالق کو پہچان کر. تو ان دونوں میں کیا کوئی فرق نہیں ہو سکتا؟ بتاؤ کون سیدھے راستے پر ہے؟ اصل میں ہمیں سوچنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم یہ مت سوچو کہ اللہ کی پہچان اور اس کی مرضی کے بغیر اگر تم جیو گے تو تمہارا جینا کچھ برحق ہوگا. ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تمہیں سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو. یعنی کان، آنکھیں اور دل پا کر اسی کو پہچانتے نہیں، اسی کی بات سمجھ نہیں آتی، اسی کی نشانیاں نہیں دکھائی دیتی، اسی کی محبت سے دل خالی ہے.
قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. یعنی بھیجا بھی یہاں پر اسی نے، اور اسی نے اپنی طرف تم سب کو اکٹھا کر لینا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور جب بتایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن یہ ہوگا تو کہتے ہیں اگر تم سچے ہو اس بات میں تو بتاؤ کب آئے گی قیامت. بالکل irrelevant question. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کب آئے گی؟ ایک چیز جو آئے گی بس آ جائے گی، تم اس کے لیے تیاری تو کرو. ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا کہ بولے یہ بتاؤ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قل انما العلم عند اللہ، کہہ دیجیے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. وانما انا نذیر مبین، اور میں تو بس کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں. فلما رأوه زلفۃ، پھر جب وہ اس کو قریب دیکھ لیں گے، سیئت بگڑ جائیں گے، وجوہ الذین کفروا، چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا. وقیل، اور کہہ دیا جائے گا، ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ ہے وہ چیز جس کے تم تقاضے کرتے تھے، جس کے لیے تم مطالبے کرتے تھے. قل ارأیتم، کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے، ان اہلکنی اللہ، اگر ہلاک کر دے مجھ کو اللہ، ومن معی، اور جو میرے ساتھ ہے، اور رحمنا، یا ہم پہ رحم کرے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا. کفار مکہ جب بار بار انکار کی روش پہ آتے تو اس بات کی دعائیں مانگتے کہ کاش یہ بتانے والا ہی کہیں چلا جائے، یہ روز روز ہم کو نہ سنائے. فرمایا اگر وہ چلا بھی گیا تو تم عذاب سے کیسے بچ جاؤ گے. قل هو الرحمن آمنا بہ، کہہ دیجئے وہی رحمان، اس پہ ہم ایمان لائے. وعلیہ توکلنا، اسی پہ ہم نے بھروسہ کیا. فستعلمون من هو فی ضلال مبین، ان قریب تم جان لوگے کہ کون کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. قل ارأیتم، کہہ دیجئے کیا کبھی غور کیا تم نے، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی گہرائی میں چلا جائے، فمن یاتیکم بماء معین، تو بہتے پانی کے چشمے کون نکال کے لائے گا. یعنی اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے پینے کا استعمال کا پانی زمین کے اوپر کی سطح پہ رکھا، ورنہ اگر جس طرح یہ اترتا ہے، جذب ہوتا چلا جاتا اور بالکل نیچے چلا جاتا تو تم کیسے نکال کے لاتے پانی. یہ تو تھا سورت کا خلاصہ مختصر سا. اب میں آؤں گی اس کے اصل مضمون پر جو اس کی بالکل ابتدائی آیت میں ہے، اور اس کے لیے میں تھوڑے سے قلم کاغذ کا سہارا لوں گی تاکہ آپ کی سوچ بالکل واضح ہو جائے کہ اس میں دراصل بتایا کیا گیا ہے. سب سے پہلے ہے الذی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ ایک آیت ہے جس کو میں نے مختلف حصوں میں لکھا ہے. اگر یہ آیت سمجھ میں آ جائے تو ہماری زندگی کا رخ بدل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی بہت فضیلت بیان کی ہے کہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں جو اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گی، اس کو قبر کے عذاب سے بچائے گی. اور یہ سورت الملک ہی کی طرف اشارہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے یہ سورت پڑھا کرتے تھے، ہر روز رات کو. چلیے آپ مجھے بتائیے کہ الذی سے مراد کون ہے یہاں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے. خلق الموت والحیات، یہ کس کی موت اور زندگی کی بات ہے؟ انسان کی. کیوں موت اور زندگی کو کیوں بنایا؟ آزمائش کے لیے. آزمائش، دوسرے لفظوں میں امتحان. ٹھیک ہے، کس کا امتحان؟ ایکم، تمہارا. ٹھیک ہے، یہ جو تمہارا ہے نا، اس کے آگے لکھ لیجئے میرا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا تمہارا، تمہاری بات ہے تو وہ کس کی ہے؟ میری. یعنی میرا امتحان لیا جا رہا ہے. کس بات کا امتحان؟ امتحان میں کیا دیکھا جا رہا ہے؟ ایکم احسن عملا، تو مجھ سے کیا چاہیے؟ احسن عمل. احسن جو ہے یہ سب سے اچھا، صرف اچھا نہیں، سب سے اچھا، بہت ہی اچھا، بہترین عمل جس کو کہتے ہیں نا، بیسٹ. اور عمل کا لفظ جو ہے یہ تو آپ کا جانا پہچانا ہے. تو گویا
اصل چیز جو ہمیں دینی ہے وہ کیا ہے؟ عمل. میں آگے چل کر اب عمل کی وضاحت کروں گی، لیکن اس بات کو دوبارہ سمجھانا چاہوں گی کہ اللہ اور بندے کا ایک تعلق ہے. ہم خود سے نہیں بنے، ہمیں کسی نے بنایا ہے. زندگی اور موت کا یہ کھیل کسی کا بنایا ہوا ہے. اور موت اور زندگی، اچھا ایک بات انٹرسٹنگ ہے، پہلے موت ہے پھر زندگی ہے. کیوں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، زندگی اور موت. یہ کیوں کہا موت اور زندگی؟ قرآن پاک میں آتا ہے کنتم امواتن، تم مردہ تھے، کچھ نہ تھے، فاحیاکم، اس نے تم کو زندگی دی. اب یہ ہمارے پاس زندگی ہے. ثم یمیتکم، پھر موت آئے گی. ثم یحییکم، ہر چیز جوڑے میں ہے نا، موت اور زندگی. اس زندگی کے بعد پھر کیا ہے؟ پھر موت ہے. تو پھر ادھوری بات تو نہیں ہوگی نا. پھر کیا ہے؟ پھر زندگی ہے. اور دراصل ہماری زندگی وہ ہے. ہاں؟ یہ زندگی کس لیے ہے؟ آزمائش کے لیے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ انسان خود نہیں بنا. ٹھیک ہے. انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالی نے. اللہ نے پیدا کیا انسان کو. ٹھیک ہے. خود نہیں بنا انسان. کوئی بھی چیز خود نہیں بنتی. اگر میں یہ کہوں کہ پنکھا خود بن گیا تو آپ میں سے کتنے لوگ مانیں گے؟ کوئی بھی نہیں ماننے کو تیار ہوگا. اگر میں یہ کہوں کہ خود ہی ہوا آ رہی ہے اس میں سے، کوئی نہیں مانے گا. تو اگر یہ ہوا خود نہیں آ رہی، کسی پنکھے کی وجہ سے آ رہی ہے، تو یہ جو ہمارے کرۂ ارض پہ ہر طرف ہوا چلتی رہتی ہے، یہ خود کیسے چل پڑتی ہے؟ تو آخر یہ جو زمین کے ارد گرد ہوا چل رہی ہے اور بادل آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، یہ بھی تو کسی نے چلائی ہوگی نا، خود تو نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا. یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. تو وہ ہمیں بتایا گیا کہ وہ یہ ہستی ہے جس نے سب کچھ بنایا اور اسی نے انسان کو بنایا. انسان کو کیوں بنایا؟ وائی، کیا مقصد ہے بنانے کا؟ ہر ایک پوچھتا ہے نا، میں کیوں آیا؟ مجھے کیوں بنایا گیا؟ میرا کیا کام ہے زندگی میں؟ اس دنیا میں مجھ کو کیا کرنا ہے؟ تو بتایا گیا کہ تمہارا امتحان مقصود ہے. تم یہاں ایک ٹیسٹ دینے کے لیے آئے ہو، اور پہلے تم کچھ نہ تھے، پھر تم کو بنایا گیا. اب کیا ہوگا؟ دوبارہ ایک اور موت آنی ہے نا. اور پھر اس کے بعد اصل زندگی ہے. ٹھیک، جو جنت یا جہنم ہے یہاں. اب آپ دیکھیں کہ یہ زندگی امتحان کے لیے ہے. اس موت کے بعد کی زندگی جو ہے یہ ہمیشہ کی جینے کی ہے. یہ جنت یا جہنم میں جانے کے لیے. اس زندگی کا انحصار اس پر ہے، یہ بیس ہے. جیسی یہ زندگی ہوگی اس کا یہ دوسرا رخ ہے. بالکل اسی طرح آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے یہ کاغذ ہے، اس کا نام ہے زندگی. ایک اس کا یہ رخ ہے، ایک اس کا یہ رخ ہے. ٹھیک ہے. تو جیسی ایک تصویر آپ ادھر بنائیں گے ویسے ہی دوسری طرف جھلک نظر آئے گی نا. مثلا یہاں پر آپ کو 2 لکیریں پڑی ہوئی نظر آتی ہیں، اگر میں یہاں 3-4 لکیریں اور ڈالوں تو وہی دوسری طرف نظر آئے گی. بالکل اسی طرح جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں، جیسے ہم رہ رہے ہیں، اس کا ڈٹو کاپی دوسری طرف مل جائے گی انسان کو. یہ لوگ یہ کر کے لائے، یہ تمہارا پرچہ ہے، اس کو دوسری طرف سے دیکھ لو. ہاں، جو غلط کام ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ جو معافی مانگ لیں گے اس کے مٹا دیں گے. تو جو لکیریں مٹ جائیں گی پھر وہ دوسری طرف نظر نہیں آئے گی. پھر باقی کیا رہ جائے گا؟ انسان کا اچھا عمل. قرآن پاک میں اس پہ بار بار اسٹریس دیا گیا، انما تجزون ما کنتم تعملون. تم کو وہی جزا دی جا رہی ہے جو تم عمل کر کے آئے ہو، جو لے کر آئے ہو. یہ اسی تصویر کا دوسرا رخ ہے. تو خلق الموت والحیات لیبلوکم. اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی زندگی بنائی، زندگی کے 2 رخ بنائے، ایک یہاں ایک وہاں. اور اس زندگی میں جو یہاں ملی دراصل انسان کا امتحان ہو رہا ہے. اور کس انسان کا؟ کس کا؟ اور اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں تمہارا. تو مجھے اس کے جواب میں سمجھ آتا ہے کہ میرا امتحان ہو رہا ہے. ہم میں سے ہر ایک کا ہو رہا ہے. اس ایگزام سے کوئی بھی ایگزامپٹڈ نہیں ہے. ہاں؟ اور امتحان کس بات کا ہو رہا ہے؟ ایکم احسن عملا. تو گویا یہاں مجھے اپنی کتاب زندگی پہ کچھ لکیریں لگانی ہیں، جس کی لکیریں اچھی ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، جس سے عام طور پہ اس زندگی کی قسمت بھی اس میں تلاش کرتے رہتے ہیں ان لکیروں میں. یہ پامسٹری پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، لیکن اصل لکیریں یہ کچھ نہیں ہے. اصل وہ ہیں جو ہمارے آثار ہیں.